بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 15 صفر اور اتوار کا دن یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، اور ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ 15 صفر اور اتوار کا دن ایک ساتھ آ جائے تو پھر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ مغرب سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جو شخص بھی 15 صفر اتوار کے دن اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ اتوار کا دن اس سارے دنوں کا بڑا مقرر دن ہے، اور یہ تسبیح بھی تمام تسبیح کی سردار تسبیح ہے۔ اس لیے ہم نے اس دن میں اس تسبیح کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے۔ جس نے بھی پڑھا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، زندگی کے تمام مقاصد حاصل ہو جائیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ سب کچھ مل جائے، تو پھر آج آپ کے پاس سب سے بہترین موقع ہے۔ جس کو اللہ نے یہ موقع دیا، جس کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل گئی نا، وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص اپنی ہر دعا اللہ سے قبول کروا لیتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے۔ باقی دنوں کی طرح اس دن کو بھی غفلت میں، سستی میں نہ گزارنا، کیونکہ یہ دن بہترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے اللہ والوں نے اس دن کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنوں کی تقسیم فرمائی، کوئی دن موسیٰ علیہ السلام کو دیا، تو کوئی دن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، کوئی حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا، کوئی حضرت ابراہیم کو دیا، کوئی حضرت آدم کو دیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اس لیے کہ حضور کی شان بھی تمام انبیاء سے زیادہ ہے، تو اس لیے اس دن کی شان اور عظمت بھی باقی تمام دنوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص کر عطا فرمایا۔ اس لیے اب ہم نے اس دن میں کیا کرنا ہے، اس دن کو 5 نسبتیں حاصل ہیں، 5 فضیلتیں حاصل ہیں۔ جمعے کے دن کے بعد اتوار کے دن کو بہت فضیلت حاصل ہے، لیکن لوگ اتوار کو چھٹی کا دن سمجھ کر دنیاوی کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس دن کی قدر کرتے ہیں نا، اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات، اپنی مرادیں، اپنی خواہشیں لے کے بیٹھتے ہیں، وہ اللہ سے پھر جو بھی مانگتے ہیں، اللہ ان کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، کیونکہ حلال کا سوال کرے پھر قیامت کے دن بھی اللہ آپ کو آسانیاں پیدا فرمائے گا، کیونکہ جب آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ کر حرام چیز کی توقع کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ 15 صفر اتوار کے دن کی قدر کریں۔ لوگ سفر کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، سفر کے دن کو، سفر کے مہینے کو نحوستوں والا سمجھ کے گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں سفلی اعمال ہو جاتے ہیں، جادو، جنات، کاروبار کی بندش اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، ایک تو ان کا کوئی وجود نہیں، دوسرا اگر آپ ان تمام مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سفر میں ہونے والے سفلی اعمال سے آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی حفاظت ہو جائے، تو آپ اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار کی جو بندش ہے، رشتوں کی جو بندش ہے، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، سفر کے تمام برے اثرات آپ پر، آپ کی نسلوں پر کبھی نہ پڑیں، تو آج 15 صفر اتوار کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یقین کریں کہ یہ تسبیح بعد میں مکمل ہوتی ہے، یہ عمل بعد میں مکمل ہوتا ہے، خوشخبریاں پہلے ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس عمل کی برکت سے محروم رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ اس عمل کی شان اور طاقت میں کوئی شک نہیں، اس کی یعنی کہ قبولیت میں کوئی شک نہیں، یہ تو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی پڑھیں، دوسرا درود پاک پڑھیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں، جو آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے
یا کوئی دوسرا درود آپ کو یاد ہے وہ درود پاک پڑھیں گے. بس درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک آپ نے پڑھا. اس درود پاک پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے نا، دیکھیں یہ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی کمال کی ترتیب ہے. یہ اللہ والوں نے جو عمل بتایا ہے، یقین جانے کہ ہر اتوار کو بعض لوگ تو کرتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن آج 15 صفر کو جب یہ عمل کیا جائے گا نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے. اللہ نے اپنے کلام کے اندر، اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ طاقت ہے کہ اس کو جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ فرماتا ہے. اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، درود پاک کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی. دیکھیں یہ باتیں ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. یہ بات میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی عمل کی، کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرنی، نہ اضافہ کرنا ہے، نہ ہی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے، نہ کم نہ زیادہ کرنا ہے. آج اتوار کے دن ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہوتی ہے. جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 11 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا. اب آپ نے اس طرح عمل کا آغاز کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے، یعنی کہ جب آپ بیٹھیں گے اپنے مصلے پر، جس سے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اس ترتیب کے ساتھ سارے کام کر کے جب آپ بیٹھیں گے عمل کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کرنا ہے. یعنی درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے، وہ بھی جو بھی آپ کا مقصد ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ یا اللہ اس کو بہت جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میری فلاں حاجت کو پورا فرما دے. وہ حاجت آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد مانگ لیں، غیر شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ رشتے کے لیے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جائز مقصد ہے، جائز دعا ہے، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اب اس کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کی فضیلت اس قدر ہے نا کہ اس کے پڑھے بغیر، اس سورت کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو پھر اس سورت کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ جس کے پڑھے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے پڑھے بغیر آج عمل کیسے قبول ہو جائے گا. اس لیے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. اس کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ خاص طور پر نازل فرمایا، یعنی کہ یہ تحفہ عطا فرمایا. یہ سورت قرآن کریم کے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے. اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کی تعداد بھی بہت مختصر ہے. آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بس آپ کی ایک مرتبہ اس طرح مکمل ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، جو اس کی عظمت اور ربوبیت کا اقرار ہے. پھر یہ دعا ہے، اس کی آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا کی گئی ہے، اور یہ شفا بخشی بھی ہے بندے کو ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماری. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پہ ٹھیک ہیں لیکن روحانی طور پہ طبیعت بری ہے، وہ عجیب سی رہتی ہے، یا ہم جو بھی کام کرتے ہیں دعائیں بھی لیتے ہیں لیکن وہ دعائیں اثر نہیں کرتی، ہمارے جو ہیں وہ معاملات چلتے چلتے رک جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو جسمانی معاملات کے ساتھ اگر روحانی عمل بھی ہے نا تو اس سے آپ کی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہے ہر ایک میدان میں کامیاب ہونے کا. اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں. یقیناً آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ واقعی اللہ کے کلام میں وہ سب کچھ ہے
جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے یہ سورہ مبارکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، کیونکہ تمام ہر قسم کی بیماریوں سے اس سے شفا مل جاتی ہے، وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، دیگر جیسی بھی کسی بھی طرح کی ہو، اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت کے ذریعے، اس کی برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اگر میں آپ کو بالکل سادہ سے الفاظ میں بتاؤں تو صحیح مسلم میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ شریف میرے بندے کے درمیان یعنی دو حصے میں تقسیم کی گئی، یہ آدھی اللہ کے لیے ہے، آدھی اللہ کے بندوں کے لیے ہے، جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ میرا بندہ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر جس چیز کا مجھ سے سوال کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ شریف ایمان اور یقین کے ساتھ، اس لیے قرآن مجید کا افتتاح آغاز ہی اس سورہ مبارکہ سے ہوا ہے۔ اس کے 20 نام ہیں، اس کو قرآن مجید کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے اس لیے کر دی ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون سی سورت ہے تو پڑھنے سے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینہ منورہ میں یعنی ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں اس سورت کو نازل ہونے کا اعزاز ہے، یہ 2 بار نازل ہوئی، اس لیے اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو نازل کیا، باقی کسی سورت کو کیوں نہیں کیا؟ اس کی عظمت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے آج صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں، مختصر تعداد ہے، صرف 3 بار۔ پھر فرمایا اے جابر ابن عبداللہ سنو، تمام قرآن میں بہترین سورت جو ہے نا وہ سورہ یہی سورہ فاتحہ شریف ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اس کی جو تعداد، اس کو پورا کر کے اس کو آپ شہادت کی انگلی پہ پڑھیں گے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ شہادت کی دائیں ہاتھ کی جو انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان والی انگلی ہوتی ہے نا، یہ شہادت والی انگلی ہوتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے شہادت والی انگلی کے اوپر پڑھنا ہے، یہ بھی ایک بڑی حکمت اور بڑا راز ہے جو میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن آپ نے جو آپ کو کہا جا رہا ہے نا، آپ نے بس وہی کرنا ہے۔ آپ یہ صرف 1 منٹ میں آپ یہ عمل یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں گے، گویا کہ یہ آپ کی 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج اتوار کے دن جب ان صورتوں کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، پھر مقدر بدلتا ہے، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کرام سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ اب جو دوسری سورہ مبارکہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت ہے، یہ بھی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر بھی کیا، اپنی توحید کا ذکر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سورت کے اندر اپنی توحید کا ذکر کیا ہے نا، یہ سورت وہ ہے کہ گھر کے اندر جیسا مرضی لڑائی جھگڑا ہو، گھر میں جتنے مرضی فتنہ فساد ہو، جتنے مرضی زندگی کے مسائل ہوں، بڑے سے بڑے زندگی کے مسائل اس کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ سب سے بڑی خوشخبری آپ کو ملے گی، میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بڑے پسند ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، ان کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے اب تک دیکھا ہے کہ مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس سورہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مرشد ہمیشہ یہ بات بیان کرتے تھے کہ بیٹا اپنے ہر شعبے میں کامیابی چاہتے ہو نا، پھر اس سورہ مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنا لو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کرو، کیونکہ یہ ایک طالب علموں کو بتایا گیا، وہ امتحان میں فرسٹ آیا تھا، اس نے بس ارادے کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، جس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر ہو، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں نا، جنت سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں محل بن جائے، دنیا میں محلات ملیں، دنیا میں اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنا گھر مل جائے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، دولت مل جائے،
یہ सूरत पढ़ने वाला बीमारियों से महफूज रहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, रिश्तों में इखलास पैदा होता है, हर तरह की मुश्किलात खत्म होती हैं, बंद कारोबार चलना शुरू हो जाते हैं, इससे जिंदगी की बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। इस सूरह मुबारका को भी आपने 3 बार पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है? आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला की जात उस बंदे के लिए बरकतों के दरवाजे खोल देती है। फिर ये सूरत जो इसको पढ़ेगा, अल्लाह पूरे कुरान मजीद का सवाब अता फरमाता है। फिर इस सूरत की क्या फजीलत और क्या अजमत, क्या कहने कि जो इस इतवार के दिन पढ़ता है, वैसे भी इतवार के दिन एक नेकी का सवाब बढ़ा के 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। यानी कि आपने एक बार पढ़ा ना तो 70 गुना आपको सवाब मिलता है। यहाँ तक कि जितना खलास ज्यादा होता है ना, अल्लाह ताला उतना ही उस बंदे को बढ़ाता चला जाता है। अब यहाँ तक कि बाज को इतना सवाब मिला, वो बंदा कितना खुश नसीब, कितना मुकद्दर वाला होगा। तो इसलिए इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है। तो ये 2 सूरतें जो पहली सूरत मैंने आपको बताई है, और इस सूरत को भी बिस्मिल्लाह के साथ, यानी बिस्मिल्लाह के साथ ही इसकी भी तिलावत करेंगे। इस सूरत को भी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, दूसरी को भी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। तो प्यारे भाइयों, आपने दूसरे नंबर पर जो सूरह मुबारका पढ़नी है ना, इसे सूरह इखलास कहा जाता है। सूरह इखलास की तिलावत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस तरह प्यारे भाइयों, आपने सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ना है। सवाए मौत के हर चीज से अमन में रहेगा। ये बात कौन कर रहे हैं? ये इमाम जाफर सादिक से मरवी है। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को हमारे सामने बयान फरमाया। तो हमने इस सूरह मुबारका को सिर्फ और सिर्फ जो तादाद बताई है ना कि 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन जो सिर्फ एक बार पढ़ता है इमाम जाफर सादिक। अब मैंने बहुत सारी चीजें इमाम जाफर सादिक से कोट की हैं, और आपको पता है कि इनके अमाल बताए हुए, इनके वजीफे बताए हुए, ये जिस जिस चीज का तज़किरा करते हैं ना, कमाल दर्जे का है। फरमाया जो शख्स 1 मरतबा इसको पढ़ता है ना, अल्लाह ताला 1000 दुनिया की और 1000 आखिरत की परेशानी को दूर कर देता है। यानी दुनिया की 1000 परेशानी, आखिरत की 1000 परेशानी। फिर फरमाया कि दुनिया की परेशानियों में फिक्र फाका, गुर्बत, जिससे अल्लाह ताला निजात अता फरमाता है। आखिरत की परेशानियों में अज़ाब कब्र है, जिससे अल्लाह ताला महफूज फरमाता है। अब इसी तरह इसकी हजारों हाजतें पूरी होती हैं, हजारों परेशानियों से बंदे की हिफाजत हो जाती है, हजारों दुख और मुसीबतों से इस बंदे को निजात मिलती है। इतनी मुबारक आयत मुबारका है। ये कुरान मजीद की वो आयत मुकद्दसा है, आयत करीमा, इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इसे पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है। इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान की इस आयत मुबारका को पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस पे एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो इसकी हिफाजत करता है। शैतान इसके करीब नहीं आता। जन्नत में वो बंदा दाखिल हो जाता है। वो बंदा जो इसको फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है, दुआ की कबूलियत होती है। जब आपने इस अमल को पढ़ना है तो आपने इस आयत मुबारका को भी पढ़ना है। ये हजरत यूनुस की दुआ भी है। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में कैद, जहां समंदर में कोई मदद करने को नहीं आ सकता था। कितना यकीन का अमल अल्लाह पे कि अल्लाह समंदर में मछली के पेट में आपको आजादी अता फरमाएगा। आपने मछली के पेट में आयत करीमा को पढ़ना शुरू किया, यानी आपने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यकीन कीजिए ये आयत करीमा पढ़ने की देर है। आज 15 सफर इतवार के दिन आप इस वजीफे को या तो सुबह फजर के बाद पढ़ें या नमाज असर के बाद पढ़ें। ये अल्लाह वालों के 2 वक्त बड़े कबूलियत के हैं। वैसे आपके पास पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब चाहें आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आयत करीमा को आपने प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों सिर्फ 11 बार पढ़ के ना वजीफा मुकम्मल करना है, और फिर आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। सिर्फ इतना सा वजीफा करने के बाद दोनों हाथ उठा के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले ना, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आज आपको मिल के रहेगा।
दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।